بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.1 جو مساوات کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 میں یعنی آخری لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، اس لیکچر میں جو ہم حاصلات تعلم پڑھنے والے ہیں اس میں سے پہلا حاصل تعلم اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساوات کی مثالیں جان سکیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مساوات اور عدم مساوات کی صورتوں سے آگاہ ہو سکے۔ یہ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم ہیں۔ صلاحیت یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں مساوات قائم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے کر اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنا سکیں، یہ ہمارے لیے صلاحیت ہے اس لیکچر میں۔ قبل از پڑھائی آپ کے پاس 3 سوالات ہیں۔ کیا مساوات کا مطلب صرف برابری ہے؟ ہمارے معاشرتی مسائل میں عدم مساوات کے کون کون سے پہلو رائج ہیں؟ مساوات کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ طلباء سے لازمی ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو لیکچر کا تعارف یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات میں مساوات کا مقام کیا ہے، اس چیز کو پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مساوات کی اہمیت کو جانیں گے، ریاست مدینہ میں مساوات کا عملی نمونہ کیا تھا اس چیز کو جانیں گے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھیں تو مساوات کی مثالیں، اس کے سامنے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ایک خندق، ایک گڈھا کھود رہے ہیں اور سارے اس میں برابری کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہی واقعہ آج سے 1450 سال قبل جب پیش آیا تھا کہ جب مدینہ پر حملہ کیا کئی گروہوں نے مل کر، کئی کہہ لیں کہ لشکروں نے مل کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ دیا گیا کہ ہم مدینہ کے آس پاس خندق کھودیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ مشورہ قبول کیا، صحابہ نے خندق کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کردار ادا کیا اور خود بھی ساتھ کام کرتے رہے جب تک خندق کا کام مکمل نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ صحابہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں کوئی طاقت کچھ موجود نہیں ہے اور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، میں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اس لیے کہ کمر سیدھی رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو اس کے بعد مسجد قباء، مسجد نبی کی تعمیر میں آپ نے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر میں باری باری سوار ہونا، کچھ لوگوں کے پاس سواریاں کم تھیں۔ غزوہ خندق میں بھوک کے عالم میں خندق کھدائی میں جو ہے وہ شرکت۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی واقعات ملتے ہیں جس کو بیان کرنا ناممکن ہے ایک لیکچر میں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ تو ریاست مدینہ میں مساوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مساوات کی کون سی تصاویر جو ہیں وہ پیش کی؟ نمبر 1، ریاست مدینہ کا قیام اور مساوات کا اصول۔ آپ نے جب ریاست مدینہ رکھی تو یہ اصول طے کیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوں گے۔ مسلمان اور یہودیوں کے لیے ایک ہی قانون بنایا گیا اور معروف حدیث یہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی تو اس کو بھی سزا دے دی جاتی۔ جب فاطمہ نامی ایک عورت کا کیس آیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اسی فیصلے پر سفارش لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ، اس لڑکی کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یاد رکھو، تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ ان لوگوں نے قانون بنائے اور اس قانون میں بڑوں کو چھوٹ دے دی اور اس قانون میں چھوٹوں کو انہوں نے جکڑ دیا، غرباء کو جکڑ دیا۔ یاد رکھو، میں اللہ کا نبی ہوں اور انصاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی جو ہے وہ عملی تصویر پیش کی۔ صحابہ کرام کا اگر ہم عملی نمونہ دیکھیں تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک فرضی تصویر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی چابیاں جو روم کو فتح کرنے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ جو ہے وہ، آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کی مہار تھی، غلام جو ہے وہ بیٹھا تھا سواری پر اور بادشاہ 22 لاکھ مربع میل کا وہ پیدل چل کے جا رہا تھا۔ تو یہ ایک تصویر جو ہے وہ عملی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ صحابہ کرام کا کیا کردار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تنخواہ کا معاملہ، امیر المومنین ہونے کے باوجود کہہ لے کہ ایک مقرر شدہ ان کی تنخواہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسطین کے سفر میں مساوات، کہ غلام کو باری باری انہوں نے باری باری خود سواری پر بیٹھے اور باری باری غلام کو سواری پہ بٹھایا، اور جب پہنچے تو علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے جوتے ٹوٹ چکے تھے بارش کی وجہ سے کیچڑ میں، اور اسی طرح جوتے ایک ہاتھ میں تھے، دوسرے ہاتھ میں مہار تھی گھوڑے کی،
اور غلام جو ہے وہ سواری پر بیٹھا، کرتے پر 12 سے 13 پیوند لگے اور اس عالم میں پہنچے، اور سامنے فلسطین کے جو کہہ لیں کہ بادشاہ تھے وہ اس بات کو، اس واقعے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی یہ وہ عمر ہے جس سے 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت جس کے پاس ہے، اور پوری جو ہے وہ دنیا کے حکمران جس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ان کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی عدالت میں انصاف کے ساتھ تقاضے پورے کرنا، کہ جب ان کا واقعہ اور ایک یہودی کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں اپنے ایک مقرر شدہ جج کے سامنے ہار گئے، اور جج نے کیا کیا، وہ فیصلہ ایک یہودی کے حق میں کر دیا، اس لیے کہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کیس جو ہے وہ ہار گئے۔ تو یہ کہہ لیں کہ صحابہ کرام نے عملی تصویریں پیش کی ہیں۔ مساوات کی اسلامی عبادات میں جھلک، تو آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے نماز کو لے کر، تو جس میں نماز میں سب میں برابری ہوتی ہے، زکوٰۃ میں اور اسی طرح حج میں، یہ تمام صورتیں ہیں جس میں جو ہے وہ یکسانیت ہے۔ معاشرتی زندگی میں مساوات کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک تصویر ہے، اور اسی طرح گھر میں جو ہے وہ جی، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ گھر میں اولاد کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، تو جیسے کہ اولاد میں جو ہے وہ ماں باپ کیا کریں، برابری کریں، کسی میں فرق نہ کریں، یہی چیز مساوات میں آتی ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی انصاف اور قانونی برابری وہ سب میں یکساں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ تعلیمی اداروں اور معاشرت میں بھی مساوات کی ضرورت، تو ہر ادارے میں، ہر گھر میں، اور اسی طرح اولاد کے ساتھ اور خاندان میں، یہ تمام چیزیں مساوات کی ایک محتاج ہیں، اور ہمیں اس میں مساوات کو لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد مساوات کی عدم موجودگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر معاشرے میں برابری نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، نقصان کیا ہوں گے؟ نمبر 1، طبقاتی فرق آ جائے گا، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جو ہے شہرت والا ہے، یہ جو ہے وہ ایک نامعلوم ہے، اور اسی طرح جتنے طبقات بنیں گے اور وہ سارے جو ہے وہ فرق پر مبنی ہوں گے۔ عدلیہ اور قانون میں امتیازی سلوک ہو جائے گا، لوگ قانون اور عدالت کو کیا کریں گے کہ اپنے حساب سے استعمال کریں گے، یہ سیاستدان کے لیے قانون ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، اور یہ غریب کے لیے ہے۔ اور اسی طرح روزمرہ زندگی میں بے انصافی کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو یہ کہہ لیں کہ سارے نقصانات معاشرے میں رونما ہوں گے اگر ہم مساوات کو نہیں اپنائیں گے تو۔ عزیز طلبہ، کلاس ایکٹیویٹی اب آپ کے لیے یہ ہے کہ گروپ 1 یہ ڈسکشن کرے کہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ میں مساوات کے اصول کیا تھے۔ گروپ 2 آج کے معاشرے میں مساوات کو فروغ دینے کے طریقے کون سے ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر کمرہ جماعت میں پہلے اس ڈسکشن کو مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ سوال آپ کے لیے کہ ریاست مدینہ میں مساوات کی ایک مثال لکھیں۔ مضمون یہ ہے کہ عدم مساوات کے نقصانات پر اپنے خیالات بیان کریں، تحریر کریں، تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ مساوات کی اسلامی تعلیمات اور عملی مثالیں، اس چیز کو پڑھا، صحابہ اور اہل بیت کے کہہ لیں کہ نمونے اور ان کی مثالیں پڑھی، آج کی زندگی میں مساوات کی اہمیت کو پڑھا ہے۔ اختتام یہ کہ آج ہم نے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت سے جو ہے وہ مساوات کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کو ورک شیٹ اور لیسن پلان ملے گا، آپ نے ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔